दोस्तों, एक दोस्त का कहना था कि मैं रात को मटर गश्त का आदी हूँ। सड़क छाप कह लें या आवारा कह लें, ये आदत मुझे कराची से है। दफ्तर से रात गए घर आना, फिर सुनसान अंधेरी रातों में चहलकदमी करते करते प्याला होटल पहुंच जाना। इसी तरह रियाज में रहते हुए गुज़श्ता 1.5 साल पहले तक यही मामूल रहा, जिसके बाद मैं जिद्दा मुंतकिल हो गया। अपने इसी मामूल के मुताबिक मुझे रात की तारीकी में दयारे गैर की सड़कों पर सन्नाटे को अपना दोस्त बनाते बहुत से अपने मिले, जो पल पल अपनों के लिए जीते हैं और फिर रात का हर पल अपनों के लिए आंसू बहाकर गुजार देते हैं। रियाज में रहते हुए काफी अरसा ऐसा गुजरा जब होटल में खाना खाया करता था। जाहिर है कि पकाना आता नहीं, इसीलिए होटल पर इक्तफा करना पड़ता था, मगर खाने की मेज पर तन्हा बैठते हुए एक नवाला भी हल्क से उतारना गोया जहर खाने के बराबर लगता। चुनाचे अपनी मेज से उठकर किसी और मेज पर तन्हा बैठे शख्स के पास पहुंच जाता। अपने खाने का आर्डर देने के साथ कहता कि यार हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, बातें भी हो जाएंगी, वक्त कट जाएगा और पेट भी भर जाएगा। मेरे इस जुमले का जवाब अमूमन अच्छा ही मिलता था। एक दिन एक ऐसे साहिब से वास्ता पड़ा जो शायद किसी बात पर नाराज थे। मैंने उनकी मेज पर जाकर बैठते हुए कहा कि अंकल चलें, एक साथ खाना खाते हैं, बातें भी करेंगे और पेट भी भरेंगे। वो साहिब बोले, क्यों मियाँ, चलो चलो अपना खाना मंगाओ और खाओ, आ जाते हैं मुफ्तखोर कहीं के। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि पूरा होटल समझा कि वाकई मैं उससे मुफ्त खाना खिलाने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। मैंने वजाहत की कि चाचा, खाना मैं अपने पैसों से मंगवाऊंगा, बस आपके साथ बैठूंगा तो वक्त कट जाएगा। खैर वो नहीं माने और मैं अक्सर की तरह उस दिन भी खाना खाए बगैर मेज से उठकर चला गया। रात को बिस्किट खाए और सो गया। दयारे गैर में भूखे सोना कोई हैरत की बात नहीं है, अक्सर ही ऐसा होता है। ऐसे ही एक रात खाना खाने निकला तो मेज पर बैठे एक नौजवान से इन्हीं जुमलों के साथ तारुफ हो गया। वो बहुत खुश मिजाज और दिल का बड़ा नौजवान था। मैं यहाँ उसको नौफिल के नाम से मुतारिफ करवाऊंगा। नौफिल की उम्र यही कोई 26-27 साल होगी। एक दूसरे के बारे में बातें शुरू हुई तो मालूम हुआ कि नौफिल की शादी 4 साल पहले हुई थी, मगर वो शादी के 1 माह बाद ही रियाज में आ गया था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से फिर जा ना सका। हम हर रोज ही रात को मुलाकात करने लगे। एक रात काफी देर से वो मुझे सड़क पर मिला। मैंने कहा, अरे नौफिल, इस वक्त तुम कैसे, क्या सुबह काम पर नहीं जाना? मैंने उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए पूछा तो उसने कहा कि नहीं मुस्तफा भाई, बड़ी मुश्किल से छुट्टी लगी है, 1-2 दिन में ही गाँव जा रहा हूँ, 5 साल बाद जाऊंगा और अब जाकर अपनी बेटी को देखूंगा। नौफिल मुझे बता चुका था कि वो शादी के 1 माह बाद ही सऊदी अरब आ गया था, फिर उसके घर एक बेटी की पैदाइश हुई। नौफिल 1-2 दिन में गांव चला गया। बड़ा खुश था कि वो गांव जा रहा है। उसका चमकता चेहरा आज भी मुझे याद आता है तो दिल तड़प उठता है। नौफिल के गए हुए 1 माह हो गया था। एक दिन हस्बे रिवायत मैं होटल में खाना खाने गया तो नौफिल एक कोने में मेज पर खामोशी और उदासी के साथ बैठा हुआ था। शेव बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें सूजी हुई थीं। मैंने पूछा, अरे नौफिल, ये क्या, तुम कब आए? मैंने मेज के करीब पहुंचकर सवाल किया तो नौफिल मेरी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे वो और मैं बिल्कुल अजनबी हूँ, आज ही मुलाकात हुई हो। फिर चंद ही लम्हों के बाद नौफिल ने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे हमारा सदियों का ताल्लुक हो, वो मेरा सगा हो या मैं उसका सब कुछ हूँ। मैंने नौफिल के हाथ पकड़ते हुए सवाल किया कि क्या हुआ यार, तुम तो गाँव गए थे ना, कब आए, क्या हो गया? मगर वो खामोश था। मैंने खाना मंगवाया। बड़ी मुश्किल से उसने चंद लुक़मे लिए मगर कुछ ना बोला। होटल भरा हुआ था, इसलिए बात करना मुश्किल था। मैं नौफिल को लेकर रियाज में हारा की सड़क पर निकल आया। हम सड़क के कोने पर मौजूद चबूतरे पर बैठ गए। मैंने फिर पूछा, इसरार किया, धमकी दी कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं भी मिलना छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे नौफिल गूंगा हो गया हो। आंखें सवाल कर रही थीं मगर जुबान गंग थी। मैंने देखा कि वो फिजाओं और आसमानों में है, जमीन पर तो उसे कुछ नहीं मिल रहा। काफी देर ऐसे ही गुजर गई और फिर मैं गुस्से में उठकर जाने लगा। मैंने कहा, ठीक है, जब मुझे कुछ नहीं समझते तो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। अब नौफिल उठा और मुझसे लिपट गया। ऐसे रोने लगा कि जैसे बच्चा बलक बलक कर रोता है। नौफिल की हिंचकियां ही बंद नहीं हो रही थीं। कहने लगा, मुस्तफा भाई, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया? मुस्तफा भाई, मैंने तो सोचा भी ना था।
میں نے کہا نوفل یار ہوا کیا ہے، بات بتاؤ تو صحیح، خیر ہے نا سب کچھ؟ کہنے لگا مصطفیٰ بھائی میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی ہے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر سے رونے لگا، کہنے لگا مصطفیٰ بھائی میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی، میں نے غلط کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی تھی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا، سوچتا تھا کہ بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا کہ میرے بچپن کا ایک دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام تو کر دے۔ یوں اسے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا، امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھیں۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی تھیں اور میں پھر رک جاتا تھا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ اپنے گاؤں گیا مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پپا نہیں سمجھتی۔ مصطفیٰ بھائی میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر یا کیمپ پر بات ہو جاتی تھی۔ اگلے دن ارشد میرے گھر آیا تو میری بیٹی پپا پپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، مجھ سے کیوں کتراتی ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پپا سمجھتی ہے کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہتا ہے۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ تو کیا مطلب میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا تو میری بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال کے بعد آپ واپس آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی کر چکے ہیں۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں مگر میں مجبور ہوں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تاکہ ہم دونوں نئی زندگی شروع کر سکیں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں مگر مجھ سے بڑے مجرم تو تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی مما اچھی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیرآباد کہہ دو۔ میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں تو ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برسنے لگی تھیں۔ اس نے کہا کہ مصطفیٰ بھائی نہایت تلخ رہا یہ میرا سفر، میری زندگی کی ساتھی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگا دیے مگر میں جانتا تھا کہ یہ قصور
اس کا نہیں ہے، یہ قصور میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی تھی اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ ہارا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھیں۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی ماہ بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں نوفل قصوروار تھا، اس کی بیوی گنہگار تھی، یا امی اور بہنوں نے اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر کو برباد کر دیا تھا۔ دوستو، یہ تلخ کہانی جس نوجوان کی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں، اس کا نام اور جگہ تبدیل کر دی گئی ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ایک کہانی ہے۔ ایسے کردار آج بھی پردیس میں سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام پردیسیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔